ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں آپ کو، اور آج کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورۃ القریش، اور اس کے ساتھ آپ نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ملا کر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اس کا سارا کمپلیٹ طریقہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے سورۃ القریش کی کون سی آیت کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس کے اندر، کیونکہ سورۃ القریش کے اندر 5 جگہوں پر فے آتا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، ذرا خیال سے اس کو سنیے گا انشاءاللہ۔ آپ کی تقریباً زندگی کی ہر مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ القریش کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ بہت ہی خوبصورت سورۃ القریش، اور اس کا ترجمہ بھی بہت ہی پیارا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعلق بھی سورۃ القریش سے ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت ہی خوبصورت یہ بھی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، اور اس آیت کو آپ نے سورۃ القریش کی کون سی آیت پر رک کے اور کتنی بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے کتنے دن تک کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ میں سب شیئر کروں گی۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات اللہ پاک ہر مسلمان بہن بھائی کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان میں ان کی مدد کرے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ سورۃ القریش کا ترجمہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور زندگی میں کوئی بھی حالات ہیں، کیسے بھی حالات ہیں، تنگ کر رہے ہیں آپ کو، ایک طرف رزق کی پریشانی ہے، دوسری طرف ریلیشنز خراب ہو رہے ہیں، دفتر کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، زندگی کے ہر معاملات جو کہ جس میں مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ سورۃ القریش کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے لوگوں کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہو، جس نے انہیں بھوک دی یعنی فکر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا، یعنی رزق فراہم کیا، اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا، یعنی محفوظ و مامون زندگی سے نوازا۔ اب اس سورۃ القریش کی جو اس کا ترجمہ ہے، اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اسپیشلی یہاں پر جو قبیلہ قریش تھا، قبیلہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں پر مخاطب کیا ہے کہ ان کو سردیوں گرمیوں میں یعنی کہ سفر سے مانوس کیا، انہیں سفر کی طرف رغبت دلائی کہ آپ اللہ کی طرف سے فراہم کردہ جو رزق ہے وہ کھائیں، کیونکہ مکہ میں بارش نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ کھانے پینے کے کچھ خاص نہیں اہتمام ہوتے تھے، اور انہیں تجارت کی طرف رغبت دلائی کہ آپ کھائیں پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی آپ عبادت کریں اور اللہ کی شکر گزاری دکھائیں آپ۔ اور انشاءاللہ جو سورۃ قریش میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہاں پر میں آف کورس ہم نے کوئی ویڈیو تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ایز اے ہوم میکر، ایز اے ہاؤس وائف الحمدللہ میں ویسے میں جاب بھی کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچن کی یہ ریسیپی ہے۔ میں بنا رہی ہوں یہاں پر چکن اور کدو کا سالن بنا رہی ہوں، وہ انشاءاللہ وہ ریسیپی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا، کیونکہ الحمدللہ میری سب سسٹر جو ہیں وہ آف کورس اپنے گھر میں ڈیلی بیس پہ کچھ نہ کچھ تو ہم پکا ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پریکٹیکل جو زندگی ہے، ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لیڈیز جو ہیں اللہ کا ذکر اس میں شامل کر لیں، بسم اللہ سے سٹارٹ کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارے کھانے میں برکت ہوگی، اور جو ہمارے کھانے والے ہیں ان کی زندگی میں برکت ہوگی۔ اور جب ہم اللہ سے مانگیں گے، برکت مانگیں گے، دیکھیں نا، جب تک ہم اپنی جو پرابلم ہے وہ کسی سے نہیں شیئر کرتے تو تب تک کبھی بھی ہماری پرابلم کا سولوشن ہمیں نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا والوں کے سامنے روئیں،
تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ سے مانگیں. اب انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرتی ہوں. آپ نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو 17 فرض نماز کی رکھتے ہیں 17 رکعت، وہ لازمی ادا کیا کریں آپ. اور جو نماز کے پابند نہیں ہیں وہ کوشش کریں کہ 17 رکعت سے سٹارٹ کریں، یعنی کہ 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے اور 4 فرض عصر کے، اس طرح سے. اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو جو باقی نماز ہے سنت اور نوافل ادا کرنے کی عادت بھی ہو جائے گی. کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی دلی تمنا اللہ کے ساتھ ریلیشن جوڑنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ نماز کا ہے. باوضو ہو کر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک اول اور آخر پڑھنا ہے. اور اب ایسا ہے کہ کچھ میری ایسی سسٹرز ہیں جو کہ جاب ہولڈرز ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ درود پاک کی جو تعداد ہے اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتی ہیں اپنی مرضی سے. اب ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی، تو آپ نے اس طریقے سے وظیفہ جو ہے وہ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے. اندر 5 جو کاف ہیں فے آتے ہیں، 5 فے آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور فرحت بخشی ہے. اللہ نے اپنی طرف سے قبیلہ قریش کو ایک فرحت بخشی تھی، یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تحفہ دیا تھا کہ آپ تجارت کریں، گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی ہو، اور میری عبادت کریں، میرے گھر کی عبادت کریں، خانہ کعبہ کی عبادت کریں، تو آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان ہوگی. حالانکہ اس وقت دوسرے جو قبیلہ جات تھے ان کو پریشانیاں تھیں ان کی زندگی میں بہت زیادہ، لیکن قبیلہ قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ان کے لیے اللہ پاک نے ایک تحفہ بھیجا تھا. تو کیوں نہ ایز اے مسلم ہم بھی اس تحفے سے اپنی مدد مانگیں اللہ سے اور اس تحفے سے فائدہ اٹھائیں. سورۃ القریش میں 5 جگہوں پر فے آتا ہے، اور ایسا ہے کہ جب فے آئے گا تو فے کی جگہ پر آپ نے رک جانا ہے، اور اس جگہ پر آپ نے سورۃ البقرہ جو ہے اس کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، فَسَيَكْفَكُمْ، وہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ آپ نے فے پر رک کر 3 دفعہ پڑھنی ہے. ہر فے پر رک کر آپ نے 3 دفعہ 3 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو 2 جگہوں پر سورۃ القریش کی 2 جگہوں پر 2 فے آتے ہیں، ایک پہلی آیت جو ہے اس کے، تو ان دونوں فے کے درمیان میں آپ نے رکنا ہے. اور آپ تھوڑی سی اس کی تفسیر جو ہے وہ اور دیکھ لیجئے گا. نعوذ باللہ، اللہ پاک معاف کریں، مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو گئی ہو بولنے میں. بس 2 جگہوں پر فے اکٹھے آتے ہیں، اس فے کے درمیان میں آپ نے رکنا ہے، اور رک کے 6 مرتبہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ تھوڑا سا ایز کمپیئر ٹو ادر، جیسے کہ میں پہلے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ان وظائف سے یہ وظیفہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں، سورۃ القریش آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، 11 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد سورۃ القریش کے ہر فے پر رک کر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آیت پڑھنی ہے، جو آیت میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. اور اس کے بعد سورۃ القریش کے اندر ایک ایسے مطلب کہ آیات ہیں جن کے درمیان میں فے 2 جگہوں پر آتے ہیں، اور وہ جو دو فے ہیں ان کے درمیان میں آپ نے رکنا ہے، اور آپ نے 6 مرتبہ پھر سے سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے اس کو 6 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اسی طرح سے جب دوبارہ پھر فے آئے گا پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آیت کو پڑھنا ہے. اور یہ وظیفہ آپ جب چاہیں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، جس مرضی نماز کے بعد آپ اس کو ایزیلی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا ایک ریلیشن ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے پاس اپنے آپ کو دیکھیں، مرنے کے بعد بھی تو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے نا، تو کیوں نہ ہم ابھی سے اس رشتے کو پکا کر لیں، کیوں نہ ہم ابھی سے اس رشتے کی تیاری شروع کر دیں. کیونکہ انسان دنیا میں آیا بھی اکیلا ہے اور انسان نے دنیا سے جانا بھی اکیلے ہے. کوئی انسان کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی، جو جائیں گے وہ ہمارے اعمال جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی کردار کریں. تو پھر دوبارہ وظیفے کی طرف ہی میں آتی ہوں. تو آپ نے اسپیشلی اس وقت وظیفہ کرنا ہے جب آپ کو کوئی سیکنڈ پرسن، جو کوئی بھی بچہ، کچھ شور و غل، کسی قسم کا کوئی آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت آپ کی اور اللہ کی بات چیت ہے. جیسے کہ آپ استخارہ کرتے ہیں، استخارے کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نوافل ادا کر کے اللہ سے دعا کر کے سو جانا ہے.
تاکہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کچھ اور جو ہے وہ نہ آئے۔ اسی طرح سے آپ نے اس وظیفہ میں بھی، وظیفے کا کوئی بھی وقت ہے، وظائف میں کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے وہی وقت چوز کرنا ہے جس وقت آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو کرے، آپ کے ارد گرد شور و گل نہ ہو، اور اللہ سے رو کر دعا کریں، اللہ سے رو کر اپنا مسئلہ بیان کریں۔ یقین کریں، میں کل بھی ایک مولانا تھے بہت خوبصورت، ان سے ان کی میں بات سن رہی تھی، اور انہوں نے واقعی ہی یہ بات کہی تھی، اگر دل سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے مانگ رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے، یہ یقین پختہ ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اچھا فلاں نے یہ کیا تھا اور اس کا تو یہ پورا نہیں ہو سکا، اس نے تو اس کام کے لیے کیا تھا، اور جائز کام ہونے چاہیے جو کہ ایز اے مسلم ہمارے لیے جائز ہیں اور حلال کام ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے منت ماننی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا دربار تو 24 گھنٹے ہمارے لیے کھلا ہے، جب چاہیں اٹھتے بیٹھتے سانس اندر آئے یا باہر جائے سانس، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پکاریں، ہم اس ہستی کو پکاریں، اسی سے مانگیں اور گڑ گڑا کے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ میری دل سے دعا ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی اور مسئلے مسائل میں ہیں یا اور کوئی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ان کے زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل جو ہیں وہ حل کرے، اور اللہ تعالیٰ سارے بہن بھائیوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے۔ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد میں بارہا اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، صرف یہی ہے کہ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بھی بات کر سکوں۔ الحمدللہ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں، الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا، اور آپ بھی الحمدللہ کہنا سیکھیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں خوشیاں عطا کرے گا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔